علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی. امام حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے تو تمہارے اندر بھی تو یہ طاقت ہونی چاہیے کہ ظالم کے خلاف یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں ظالم اور استعمار کے خلاف کیا بلند کروں، آواز کو بلند کروں. 100 سالہ تاریخ میں زیادہ نہیں جاتا، 100 سالہ تاریخ میں مسئلہ کیا، استعمار کو کس چیز نے آج تک للکارا ہے؟ کیونکہ مصر کا معاملہ، دوسرے ممالک کا معاملہ اور ہے. تشیع ایک الگ آئیڈیالوجی کا نام ہے اور آج وہ آئیڈیالوجی دن بدن پروان چڑھ رہی ہے. اسرائیل ہار سکتا ہے ایک ہی صورت میں، اگر سارے مسلمان مل جائیں. اگر آپ نقشے پہ اسرائیل کو دیکھیں گے، اس کے جتنے ہمسایہ ہیں وہ سارے مسلمان. کہتے ہیں جتنا اسرائیل نے بارود برسایا ہے اتنا لوہا تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اتنا بارود تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ ایران پر بھی اٹیک کیا تو کہتے ہیں اردن اور عراق کے کردستان کے ایئر بیسز شاید استعمال. یعنی اگر مسلمان ملک اپنے بارڈرز بند کر دیں تو اسرائیل تک نہ گیس پہنچ سکتی ہے نہ الیکٹریسٹی جا سکتی. یہ بھوک سے مر جائیں اگر مسلمان ممالک یونائٹ ہو جائیں. گیس کہاں سے جاتی ہے؟ مصر سے. اسلحے کی ٹریڈ اردن سے. یہ ساری کشتیاں، یہ سارے بیسز کہاں سے جا رہے ہیں؟ مسلمان. کیا کہہ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بیچارے فلسطینی ایک کھجور سے 6 افراد افطاری کر رہے تھے، ایک کھجور. دوسری طرف مصر ہے، دیواریں بڑی کر دی کہ ایک فلسطینی وہاں پہ نہ آئے. یہ بھی سنی وہ بھی سنی، دیواریں کھڑی کر دی کہ ہمارا سنی مسلمان وہاں پہ نہ آئے. اور ابھی آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ چاہے وہ لبنان کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، جتنے بھی مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں وہ عراق میں آ جائیں، کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، شہریت بھی دیں گے. وہی رنگ، وہی کردار، وہی ایثار آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کو 40 امام حسین میں نظر آتا ہے. 40 کو اگر 10 دن میں محدود رکھو تو یہ حسینیت نہیں ہے کہ میں صرف 6-7 دن لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں، اخلاق حسینی بناؤں اور جب پاکستان آ جاؤں تو وہ اخلاق بھول جاؤں. کہ نہیں، ایک ٹریننگ کی جا رہی ہے آپ کی. یہ 6 دن کی ٹریننگ ہے کہ اپنے اندر ایثار حسینی پیدا کرو، کردار حسینی پیدا کرو. جس طرح مہاجر اور انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیے، صیغے اخوت پڑھا انہوں نے کہ کہا کہ اوپر ہم رہیں گے، نیچے آپ رہیے. رسول نے خدا نے فرمایا بھائی بھائی کا اخوت کا صیغہ پڑھو، اپنے گھروں کو تقسیم کرو، اپنی زمینوں کو تقسیم کرو. قرآن نے مجید نے ان کی تعریف، جہاں پہ ہم کہتے ہیں سب نے اپنے گھر تقسیم کیے. اور علی نے فرمایا کہ اگر کسی کے نفس کے لیے بھائی بنا وہ علی اور محمد پر تھے. یہ فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پروردگار عالم نے عطا کی. تو مسلمان اگر یونائٹڈ ہو جائیں، ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ اس 1 سال کے درمیان جتنا لوہا، جنگ کے لیے آپ کو لوہے کی ضرورت ہے، اسٹیل مل، جتنا لوہا ترکی نے سپلائی کیا اسرائیل کو کسی نے. اوپر آ کے فلسطین کی حمایت میں باتیں کرنا اور ہے، لیکن اپنے سارے تعلقات، اپنی اکنومک کو بھی خطرے میں ڈالنا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر آئیڈیالوجی آف امام حسین صلاۃ والسلام. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب ایک خواب تھا جو اسرائیل نے دیکھا، وہ تھا گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل. جس گریٹر اسرائیل میں اردن بھی آتا ہے، سیریا بھی آتا ہے، پارٹ آف عراق بھی آتا ہے. اب یاد رکھیے دشمن جب اپنا خواب پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خود میدان میں نہیں آتا، وہ اپنے پالے ہوئے کتوں کو بھیجتا کیونکہ وہ اس کے وفادار ہوتے. اور وہ خواب تبھی پورا ہوگا کہ اس کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں وہ کمزور ہو جائیں، فوجی طور پہ کمزور ہو جائیں، حکومتی طور پہ کمزور ہو جائیں. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ استعمار جب بھی مسلم ممالک میں داخل ہوا، وہ چاہے اس زمانے کے ہندوستان میں داخل ہوا تو وہ ٹریڈ کے ذریعے سے داخل ہوا. آپ سنتے ہیں کہ برٹن کمپنیاں داخل ہو گئیں اور پہلے کمپنیاں بنی، کمپنیوں کے بعد انہوں نے پورے ملک کو کیا کر دیا؟ قبضے میں لا. بہترین طریقہ ہوتا ہے تجارت. ابھی آپ دیکھتے ہیں چائنا پورے افریقہ پہ حاوی ہے تجارت کے ذریعے سے. پورا افریقہ پہلے امریکہ کی وہاں پہ ہولڈ پاور تھا، اب چائنا داخل تجارت کے ذریعے. 100 سال کے درمیان آپ دیکھیں استعمار نے تجارت کے ذریعے سے سارے مسلم ممالک پہ قبضہ کیا، نہ صرف مسلمانوں پہ، غیروں. لیکن ان 100 سالوں میں اگر استعمار کو کسی سے شکست ہوئی، وہ تشیع سے شکست کیوں ہوئی؟ کیونکہ تشیع کے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی مرجعیت کے نام سے. مشہور فتویٰ ہے شیرازی بزرگ کا جنہوں نے تمباکو کے حرام کا فتویٰ دیا، یہ سب نے سنا ہو. شکست ہوئی ایران میں، شہنشاہیت تھی، شکست ہوئی، باہر چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے داعش کا نقشہ کھینچا کہ داعش کے ذریعے سے اب اس سے 2 اہداف پورے ہوئے. ایک تو یہ جتنا یہ نیو مڈل ایسٹ کو بنانا چاہتے تھے اس سے یہ تھا کہ مسلمان سے لڑے، ظاہر ہے جو دور سے انگریز دیکھ رہے وہ کہے گا ہمارا کیا جائے. مطلب مسلمان مرے بھی، مسلمان بدنام بھی. مر ہم بھی رہے تھے اور جو مار رہے تھے ان کا چہرہ وقی ہو رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلم تھے. مطلب ٹیررسٹ بھی ہم بنے، مرے بھی ہم. اور اس پورے داعش کا خاتمہ ہوا. پھر میدان میں کون آئی؟ مرجعیت آئی. آیت اللہ سیستانی نے جہاد کفائی کا فتویٰ دیا کہ گھر گھر سے یہ پھر حشد شعبی، آپ مختلف لوگ، اقشار، سارے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے داعش کو عراق سے باہر نکال دیا.
یہاں تک کہ سیریا میں بھی وہ جنگ ہار گئے. تبھی عملاً خود میدان میں ابھی اسرائیل آئے. آپ شاید سمجھیں کہ یہ جنگ اتفاقی جنگ تھی. نہیں میرے عزیز، یہ پری پلان جنگ تھی، کیونکہ جب تک مڈل ایسٹ یہ عرب ممالک کمزور نہیں ہوں گے تب تک وہ نہیں آ پائے. کیونکہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، میں اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کروں گا. مختلف قبائل کے ذریعے سے کچھ ملکوں پہ حملہ کیا اور ملک کس کے ہینڈ اوور کر دیے. مطلب پہلے داعش آتا، داعش سارے ملکوں کو لے لیتا، حکومت اسلامی کی بنیاد بناتا، اور وہ بنیاد بنا کے کس کو ہینڈ اوور کر دیتا؟ اسرائیل کو ہینڈ اوور کر دیتا. اس بیچ میں اگر کسی نے ان کو شکست دی ہے، وہ کس نے شکست دی ہے؟ آپ کی مرجعیت نے شکست دی ہے. آغا جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جب میں قم آیا، دہے شخص کہتے ہیں جب انقلاب اسلامی سے بھی پہلے، تو کہتے ہیں بالکل میں ینگ تھا اور آغا بروجردی کے درس میں شرکت کرنے گیا، تو کہہ رہے ہیں ان سالوں میں نیا نیا اسرائیل بنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے آغا بروجردی کو کہا کہ قبلہ ایک نیا ملک بنایا گیا اور مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں کہتے ہیں آغا بروجردی، میں مرجعیت کی طاقت بتا رہا ہوں آج اور کل، اس زمانے میں کہتے ہیں آغا بروجردی نے کہا کہ ہم ایک فارسی میں کہتے ہیں ایک جلسہ، ایک مجلس رکھتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو ملک بن رہا ہے یہ استعماری طاقتیں ہمارے اندر آنا چاہتی ہیں. کہتے ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود آغا بروجردی قم میں ایک مجلس نہیں رکھ پائے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اس وقت کیا تھی؟ شہنشاہیت تھی. جس طرح آپ کے پاکستان میں اگر اسرائیل کے خلاف جلوس نکالا جائے تو لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. یروشلم کے اخبار نے ہیڈ لائن چھاپی کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان نے فلسطین کی حمایت کرنے والے لوگوں کو کچلا ہے. کہتے ہمیں ایکشن سے ہمیں کیا ہوئی؟ رضایت ملی. آغا بروجردی اس زمانے میں، آغا جواد عاملی کہتے ہیں اب ہم صرف مجلس نہیں، ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ آپ کی مرجعیت کی طاقت تھی. اب سب سے زیادہ اٹیک کس پہ کیا جاتا ہے؟ مرجعیت. مرجعیت طاقت آغا مکارم، آغا شیرازی بزرگ، مرجعیت کی طاقت آیت اللہ سیستانی کے فتووں سے. آپ شہید قاسم سلیمانی مدرسہ امام خمینی میں طلباء کی نشست میں ایک بات کا ذکر کرتے ہیں جو میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو سب سے بڑی طاقت مرجعیت کے بعد کسی مرجع کو ملی وہ کون سی طاقت ہے؟ شہید قاسم کہتے ہیں کہ امام حسین کے روزے پہ حملہ ہوا مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں. کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے، کا قبلہ تھے، کا بچا سکے، کا نہیں. کا یہی صدام اس نے 92 میں امیر المومنین کے روزے پہ فائر ہوئے، گنبد مولا کا زخمی ہوا. کا مرجعیت تھی، کہاں کا مرجعیت کا بڑا پاور ہے، لیکن وہ روزے کو بچا نہ سکے. کا جنت البقیع کا واقعہ، جناب سیدہ امام حسن، چھٹے امام، چوتھے امام، پورے روزے کو ڈھا دیا. شہید قاسم کہتے ہیں مرجعیت تھی کا طاقت تھی پر ہم بچا نہ سکے. تشیع کو ایک اگلے اسٹیپ پہ جانا کہ مرجعیت کی طاقت کس طاقت میں بدلے گی، تب آپ دشمن کو للکار سکتے ہو. شہید قاسم کہتے ہیں آج کی صدی میں جس دشمن نے سیدہ کے روزے کو ڈھایا، امام حسین کے روزے کو شہید کیا یا مختلف روزوں کو شہید کیا، اس کے مقابلے میں آج کا جو دشمن ہے وہ بہت زیادہ خون خوار ہے. داعش کی صورت، جس نے زندہ زندہ لوگوں کو جلایا، جس نے ٹیلی فون کی کیبل سے خواتین کے گلوں کو گھونٹا، جس نے 4 سالہ بچوں کے گلے کاٹے. ایسا دشمن کہ شاید ہم نے ایسے مظالم نہیں دیکھے تھے جن لوگوں نے وہ فلمز دیکھی ہیں. کہتے ہیں اس دشمن نے کہا تھا کہ میں سیدہ زینب کے روزے کو گراؤں. کہاں گراؤں گا؟ کہ وہ عراق جہاں امام حسین کا روزہ ڈھایا گیا وہاں 40, 50, 60, 70% کبھی شیعہ تھے، لیکن سیریا جہاں پہ 3%, 4% بھی شیعہ نہیں. ہم تو کہیں گے سب سے پہلے دفاع میں شیعہ نکلیں کہ 3% شیعہ، اور کہا کہ ہم علی کی بیٹی کے روزے کو ڈھا دیں گے. شہید قاسم نے طالب علموں کو دیکھا، کہ ڈھا سکے نہیں. کہ کون سی طاقت تھی آج جو ہمارے پاس ہے کل نہیں تھی؟ کل مرجعیت تھی پر روزے گر گئے. ایک عوامی پاور ہوتا ہے لیکن جو لڑنے کا پاور ہے، کہ آج کون سی طاقت ہے؟ کہ کل مرجعیت تھی پر فقیہ کی حکومت نہیں. آج سیدہ زینب کا روزہ نہ گرا فقیہ کی حکومت کی وجہ سے. ہاں، یہ پاور آف فقیہ ہے، یہ پاور آف مرجعیت. آغا مصباح کہتے ہیں جب میں نے پوچھا شہید حسن نصر اللہ سے کہ ولایت پذیری، ایکسپٹنس آف ولایت کیا ہے، ہم نے ولایت کو لفظ سمجھا ہے کہ بہت بڑا ولائی ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہے. بھائی ایکسپٹنس آف ولایت آپ کے اندر کتنی ہے؟ ولایت کی قبولیت کتنی ہے آپ کے اندر؟ راہ ولایت کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ولایت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، ولایت ایک چلتا ہوا سمندر اور چشمہ ہے جس پہ آج تک اس کی آبیاری آپ نے اپنی نسلوں کے اندر کرنی ہے. بچہ تب تک دیندار نہیں بن سکتا جب تک دیندار نظام نہ ہو، وہ چاہے گھر کا نظام ہو، وہ چاہے حکومت کا نظام ہو. کرپٹ نظاموں میں سالے بچے نہیں پلا کرتے. نظام جب تک، اب نظام کیسے آئے گا؟ کچھ کا یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کا نام لیتے رہیں گے اور جب مولا آئیں گے تو سب کچھ کریں گے. مولا آئیے ظالموں کو ماریے، مولا آئیے نسلوں کو نیک بنائیے، مولا آئیے یہ کریے. بھائی آپ کیا کرو گے؟ حدیث ہے افضل الاعمال انتظار الفرج. بہترین عمل، عمل کا مطلب ہے ایکٹیویٹی، عمل کا مطلب
ویٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے جہاز کی ٹکٹ لی، اب ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے ہو کہ جب جہاز آئے گا تو میں چڑھوں گا. عمل کا مطلب ایکٹیویٹی. افضل الاعمال انتظار الفرج. میں نے اس امام کا انتظار کیسے کرنا. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو للکارو. انتظار کا مطلب یہ اپنا کردار حسینی بناؤ. جس طرح کل کے فرعون ابراہیم سے ڈرتے تھے، کل کے یزید حسین سے ڈرتے تھے، آج کے یزید بھی شیعہ سے ڈرنے چاہیے آپ کے کردار کی وجہ سے. 1 ارب سے زیادہ مسلمان، میں نے کہا سارے مسلمان انتظار میں تھے کہ شیعہ کب اسرائیل کو مارے گا. یہ انتظار بتاتا ہے کہ آپ نے علی کے کردار پہ عمل کیا. لوگ توقع رکھتے ہیں کہ آج اگر دشمن کا منہ بند کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کل کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرہب بھی علی کے بیٹے علی خامنئی سے ڈر رہے ہیں. یہ آپ کا کردار ہے. تو مرجعیت وہ واحد طاقت تھی جس کا اگلا قدم نظام میں اس کو بدلنا تھا اور حاکمیت میں لانا تھا، جو ولایت فقی کی صورت میں، ولایت حکومت کو کہتے ہیں، فقی کی حکومت کی صورت میں، کہ شہید قاسم کہتے ہیں آج ہمارے پاس یہ طاقت تھی کہ وقی ترین دشمن سیدہ زینب کے روزے کو گرا نہ سکا. اب کوشش پوری یہ کی جائے کہ تشیع کو مرجعیت سے دور کیا جائے. مجھے نہیں پتا امریکہ میں کون سا وائرس ہے، وہاں جو مولوی جاتا ہے اس کو لگ جاتا ہے فرقہ واریت، وہاں سے بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں. پاکستان میں فرقہ واریت. یاد رکھیے آپ کے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنے کا انہی علماء کو حق ہے جو یہاں رہتے ہیں، جو موسمی پرندوں کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انہیں کیا؟ یہاں کوئی مولوی امریکہ بیٹھا ہے، وہاں سے کوئی کلپ بنائے، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ جائے، شیعہ کو شیعہ سے لڑائے. یعنی پوری کوشش ہے کہ جماع کو کس سے دور کیا جائے؟ مرجعیت سے دور. یا مراجع کو گالیاں دی جائیں یا ولی فقی کو گالیاں دی جائیں، اور عمل میں پوچھا جائے کہ تشیع کا دفاع کس نے کی، تشیع کی آبرو کس نے بچائی. پورے عالم اسلام میں اگر شیعت کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے، وہ کس کی وجہ سے بلند؟ وہ عراق میں یا سید سستانی کی وجہ سے بلند ہے، یا ایران میں سید علی خامنئی کی وجہ سے بلند ہے، یا لبنان میں سید حسن نصر اللہ کی وجہ سے بلند ہے، یا یمن میں سید حوثی کی وجہ سے بلند. کس کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والے؟ امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ. اس وقت جو امت واحدہ کا شعار لگا ہے، جب تک مسلمان امت واحدہ نہیں، ہر وہ بندہ جو فرقہ واریت کو ہوا دے یا ایسی بات کرے کہ جس میں شیعہ سنی لڑائی ہو، یہ وقت لڑائی کا وقت نہیں ہے، یہ وقت دشمن سے مقابلے کا وقت ہے. آپ صرف نیتنیاہو کی تقریر سنیں، عجیب جملہ کہا اس نے تقریر میں. جب وہ مخاطب کرتا ہے نا، کہتا ہے ایھا المسلمون، اے مسلمانوں. پھر کہتا ہے ایھا الشیعہ، مسلمانوں کو شیعوں سے الگ کر. جب وہ مخاطب کرتا ہے کہتا ہے اے مسلمانوں، پھر کہتا ہے اے شیعوں. مطلب نیتنیاہو کی آئیڈیالوجی میں شیعہ اور مسلمان کیا ہیں؟ الگ ہیں. اور پاکستان میں یہی آئیڈیالوجی کس کی ہے؟ تکفیری گروہوں، جو کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں. ایک ریلی انہوں نے اسرائیل کے خلاف نہیں نکالی، ایک گولی آج تک انہوں نے اسرائیل کے خلاف نہیں پھینکی، نہ انہوں نے پھینکی ہے نہ ان کے آبا و اجداد نے پھینکی ہیں. مطلب یہ جو آئیڈیالوجی شیعہ سنی لڑانے کی آئیڈیالوجی، کس کی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ اسرائیل کی آئیڈیالوجی. جب انہوں نے کانفرنس رکھی تھی داعش کے خلاف، اس کانفرنس میں ایک نیوز اینکر نے ان پہ سوال کیا، بھائی آپ نے کانفرنس رکھی ہے داعش کے خلاف، بنایا بھی تو آپ نے، آپ داعش بنا کے داعش کے خلاف کانفرنس رکھ. امریکی جہاز آتے تھے، جہازوں سے اسلحہ پھینک کے جاتے تھے ان لوگوں. ایک ایک سپاہی جو داعش کی فوج میں ہوتا تھا، $15,000 اس کی منتھلی تنخواہ ہوتی. ہر کام انہوں نے کیا تاکہ اسلام کا نام بدنام ہو اور جتنی بھی شیعہ قوتیں یا طاقتیں تھیں ان پہ قبضہ کیا جائے. لیکن پورے عراق کو بچایا تو آپ کی مرجعیت نے بچایا. آج اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہم بات کر سکتے ہیں تو ولایت فقی کی وجہ سے. یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے میرے عزیز. کسی نے کہا مولانا بڑے اختلافات شیعوں کے اندر بڑھ رہے، میں نے کہا نہیں، یہ آخری زمانہ ہے. آخری زمانے کا مطلب میں مثال دیتا ہوں، چھانی کی طرح ہے. یہ چھانی ہو رہی تاکہ آپ دیکھ سکیں کون حق کے ساتھ کھڑا ہے، کون باطل کے ساتھ کھڑا ہے. تولا تبرا کا مطلب یہ ہے، تولا مطلب اچھائی سے نسلوں کو محبت کراؤ، تبرہ کا مطلب ہے برائیوں سے نسلوں کو نفرت کراؤ. شعور اللہ نے ہر کسی کو دیا، فیصلہ کر سکتے ہیں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہ نسلیں جتنی بیدار ہوں گی اتنا سمجھ پائیں گی حق کیا ہے باطل کیا ہے. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ ذکری مسلمان بنیں، فکری مسلمان نہ بنیں. ہم صرف شعار والے نعروں والے مسلمان بنیں لیکن اس کو جامع عمل نہ پہنائیں. کربلا کو صرف
62 ہجری تک محدود کر دیں، اس کربلا کو آج کے آئینے میں نہ اتارے. واللہ دین اگر ہسٹری کا حصہ رہ گیا تو یہ بت پرستی ہے. دین سے اگر فکر نکل گئی یہ بت پرستی اور کچھ بھی نہیں. ہماری ساری رسومات پھر بت پرستی بن جائیں گی. اگر اس میں فکر ہے، اگر اس میں فلسفہ ہے، وہ آج کے ضمیر کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ حاکم عوام سے ڈرے. جب عوام حاکم سے ڈرنے لگتی ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. کربلا کے بعد کسی بھی حاکم نے کھلم کھلا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا، کیونکہ وہ خوف، وہ رعب ان کے وجود میں بہہ چکا تھا. ایک خطیب 10 گھنٹے تقریر کرے لیکن ایک جملہ مرجعیت کے لیے نہ بولے، ایک جملہ سید علی کے لیے نہ بولے، مطلب اس کے اندر حسینیت کی بھنک بھی نہیں ہے. یہ ابھی تک تاریخ سے نکلا نہیں. نوح خان نوحیں پڑھیں، عبادت ہے ذکر امام حسین کر، لیکن ایک جملہ آج کے مظلوموں کے لیے نہ بولیں. ان کی شاعری میں آج کے ظلم کے خلاف آواز نہ آئے. آپ کل کے ظلم پہ روتے رہو اور آج کوئی بلب بلب کے مرتا رہے، آپ کے اندر احساس ہی نہ ہو. کربلا کا مطلب کیا ہے؟ آنسو بہانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کتنی بار آپ نے امام حسین کے مصائب سنے؟ کبھی سوچا کہ مولانا ریپیٹڈ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ وہی شہادت بار بار سنا رہے ہو، کیوں سنائی جاتی ہے؟ تاکہ ظالم کی نفرت پیدا ہو، تاکہ دل نرم ہو جائے. فرمائے قساوت قلب کی ایک نشانی جمود العین ہے. جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں بندہ قسی القلب ہو جاتا ہے. تو ذکر حسین ہمیں قسی ہونے نہیں دیتا. جب دل نرم ہوگا تو یہ مظلوم کے لیے بولے گا. ارے آج کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ڈرامے کے اندر کوئی درد بھرا سین جو جھوٹا ہے، پری پلان سب کو پتا ہے جھوٹا ہے، انسان اس کو دیکھ کے روتا ہے. اور یہ بولا جائے کہ آپ فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں، وہاں کے مظلوموں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسانیت کی بات ہے. کربلا پہ رونے والا ہر ظلم پہ روتا. یہ شعار بلند کیے گئے، یعنی اتنی تفریق کی جائے. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، کہ فلسطینی مرے تو یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ خوش ہو کہ کوئی سنی مر رہا ہے. لبنان کے شیعہ مرے، یہاں پہ بعض تکفیری گروپ خوش ہوں کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا جائے. یہ فکر یزیدی، اس فکر سے آپ نے تبرہ کرنا ہے کہ کونوا للظالم خصما، ظالم کوئی بھی ہو، فرمایا دل میں نفرت رکھو. وللمظلوم عونا، عمومی جملہ ہے، تخصیص نہیں دی امیر المومنین نے کہ مظلوم شیعہ ہو تو آپ اس کے لیے رونا، شیعہ نہ ہو تو اس کے لیے نہ رونا. تشیع انسانیت کا نام ہے. یہ مذہب، اب آپ کہیں شاید کئی جگہوں پہ خدمت کی بھی جاتی ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے خدمت کے ساتھ محبت بھی دی جاتی ہے. یہ کربلا، یہ نہیں کہ حبیب آیا امام حسین کے پاس تو مولا نے سینے سے لگایا، حبیب تو اپنا ہے. نہیں میرے عزیز، جو جتنا غیر تھا اتنی زیادہ محبت دی امام حسین نے اسے. اور آیا تو بڑھ بڑھ کے سینے سے. زہیر کے خیمے میں جا کے دعوت دینے گئے. وہاب مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا. کتنی محبت کی امام حسین نے سیدہ زینب نے اس کی ماں سے. کہا یہ میدان حسینی میدان ہے، یہاں غیر کو اپنوں سے زیادہ محبت دی. یہاں جذبہ ایثار ہے، یہاں جذبہ قربانی ہے، یہاں جذبہ محبت ہے. تو حسینیت ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں بیدار شیعہ کون ہے، اور وہ کون ہے جو صرف ہمیں ذکری بنا رہا ہے. فکری شیعہ بنیں، ذکر کے ساتھ فکر بھی کریں. خالی ذکر انسان کو فائدہ نہیں دیتا. میں نے کئی بار مجلسوں میں کہا ہے کہ اللہ نے ایک عبادت ہر مسلمان پہ واجب کی ہے، جس کا نام ہے نماز. نماز نہ پڑھے تو ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اس نماز میں خدا نے ایک سورت کو واجب کیا ہے جس کا نام ہے سورہ حمد. مطلب حمد کی جگہ پہ رحمان پڑھو تو نماز نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہوتی ہے تو سورہ حمد کی وجہ سے. اب اس حمد کی اتنی امپورٹنس تو ہے کہ جس کی جگہ پہ میں رحمان نہیں پڑھ سکتا، یاسین نہیں پڑھ سکتا، سورہ قل واللہ احد نہیں پڑھ سکتا، حمد ہی پڑھنی ہے. اور 17 رکعت میں 10 رکعت میں ریپیٹڈلی میں ایک سورت کو پڑھتا ہوں جس کا نام سورہ حمد ہے. اور سورہ حمد میں آقا قراتی کہتے ہیں ایک دعا کو خدا نے واجب کیا ہے. اور کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ بہترین دعا کون سی ہے تو میں کہوں گا یہی بہترین دعا ہے. اور وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یا قائم رکھ یا باقی رکھ. مطلب ہدایت کی دعا ہے. اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں عجیب ہے، لشکر حسین میں بھی نماز پڑھی گئی، لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی گئی. جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے، جو یہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے. اور لشکر یزید میں 2 خیمے تھے. ایک خیمہ ابن سعد کا تھا، ایک خیمہ حر کا تھا. اور جب ابن سعد اور شمر نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اور جب حر نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو شمر بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا، حر بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے پروردگارا، شمر نے کہا مجھے ہدایت دے، حر نے کہا مجھے ہدایت دے. ایک ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد ناصر حسین بنا.
پروردگارہ دعا تو ایک تھی، مانگ تو ایک تھی، لیکن ایک قاتل بنا، ایک ناصر بنا تو اللہ کی آواز آئے گی۔ ہاں ہدایت کی دعا دونوں مانگ رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ آج کمی فکر کی ہے میرے عزیز، نام کی نہیں ہے۔ آج خانقاہی کتنے مسلمان دکھاؤں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، جنہوں نے فرق دنیا اور آخرت نہیں سمجھا۔ فلسفہ قرآن اور حکمت کو سمجھو۔ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا۔ مطلب میاں نہ رو بنو، اپنی دنیا میں بھی ترقی کرو، اپنی آخرت میں بھی ترقی کرو۔ جنہوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا، جنہوں نے مولویوں کو حکومت سے جدا کیا کہ آپ کا کام تو مسجدوں میں بیٹھنا ہے، آپ کا کام تو محراب کے اندر ہے، اور اساس حکومت کو ہم سنبھالیں گے، یہ فکر بنو امیہ اور بنو عباس کی فکر ہے۔ فکر حسین یہ تھی کہ نظام بہتر ہوگا تو لوگ بہتر ہوں گے، اور غیبت امام میں نظام کو بہتر کون کرے گا؟ عقل یہ حکم دیتی ہے کہ غیبت امام میں نظام کو بہتر وہی کر سکتا ہے جو عمل میں، کردار میں، رفتار میں اہل بیت جیسا ہو۔ اور آج ہمارے پاس اگر کوئی ایسا کردار پایا جاتا ہے تو مراج عظام کا کردار پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو استعمار کو اگر 100 سالوں کے اندر صرف اسٹڈی کریں، شیعہ سنی ہو کر نہیں، شکست اگر کسی نے دی ہے تو مرجعیت نے شکست۔ تو آپ کے ہی لبادے میں ایسے لوگ آتے ہیں یا فرقواریت پھیلاتے ہیں، اکثریت کا تعلق امریکہ سے، اچھے اچھے لوگ، مجھے نہیں پتا وہاں جا کے کیا ہو جاتا ہے، شاید ہوا کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے، نظریات لوگوں کے بدل جاتے ہیں، وجود میں اتنی تلخی کیوں آ جاتی ہے، جو حالات کو نہیں سمجھ پاتے۔ بندہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اسے حالات کا زیادہ پتہ ہے۔ میں عراق کے حالات پہ کمنٹ دوں گا، مجھے نہیں پتا، آغا سیستانی کو زیادہ، ایران کے حالات کیا ہیں وہ سید علی خامنئی کو زیادہ پتا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ پتا ہوتے ہیں۔ عوام کا کام ہے اپنے رہبروں کی، اپنے مراجع کی اتباع کرنا، اور یہی آپ کی کامیابی رہی۔ ایک فتویٰ آیا، لوگوں نے عین اسی طرح اطاعت کی۔ یعنی 5 منٹ کے لیے سوچیں، وہ جو مرجعیت کا مخالف ہے، اگر عراق میں آغا سیستانی نہ ہو، کہ انہوں نے فتویٰ دیا نا، قبائل سب لوگ باہر، سب نے اسلحہ اٹھایا، اب ایک ملک کی فوج 3 لاکھ 4 لاکھ، لیکن اگر 20 ملین لوگ باہر نکل آئے، کون مقابلہ کر سکتا ہے 20؟ تبھی عوامی لیڈروں کو مار دیا جائے، کیونکہ عوامی لیڈر کے پاس مورل اتھارٹی آتی، لیگل اتھارٹی نہیں ہوتی اس کے۔ امام خمینی ابھی ایران کے لیگل اتھارٹی نہیں ملی تھی، مورل اتھارٹی تھی۔ اب ان کو نکال کے عراق میں رکھو یا پیرس میں رکھو، وہ ایک جملہ کہتے تھے پورا ایران باہر آ جاتا تھا۔ یہ مورل اتھارٹی بڑی خطرناک، تبھی ملکوں کے بادشاہوں کو یا وزراء کو 4 سال 3 سال 5 سال پھر رکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اور بندہ آئے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی، کیونکہ مورلی اگر یہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا۔ ہمارے یہاں کیوں بعض مولویوں سے حکومتیں ڈرتی ہیں؟ ان کو پتا ہے ایک بندہ کال دے گا، مدارس سے 4-5 لوگ نکل آئیں گے، تو لوگ ڈرتے ہیں ان سے۔ جب آپ کے پاس روحانی پاورز آتے ہیں، مورل اتھارٹی آتی ہے، تو بڑے سے بڑے سسٹم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے توہین کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا، انٹیریئر سندھ کے بعض ولایت کے نام سے لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے بعض ذاکروں نے یہ نطفے والی گالی کو اتنا عام کیا کہ اپنے دشمن کو کہو کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی ہے، اور یہ ہے۔ عادت اتنی ہو گئی اس گالی کی کہ اب میرا جو مخالف ہے، کوئی بھی ہو، وہ چاہے سر پہ امامہ بھی ہو، اسے وہ گالی۔ انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، امیر المومنین فرماتے ہیں علی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی گالی دے، کوئی خود کو علی والا بھی کہے لیکن زبان سے گالم گلوچ ہو، یہ کردار امیر المومنین نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ توہین، آپ دیکھتے ہیں کئی نیشنلسٹ، وہ چاہے ایرانی نیشنلسٹ ہوں جن کو ہم قوم پرست کہتے ہیں، یہ سخت دین کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ دین مخالفت کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں دین کا تقدس ہوتا ہے، امام حسین کا، علم کا، زری کا تقدس ہے آپ کے ذہن میں، کہ اس تقدس کو ختم کرنے کی جو پہلی چیز ہے وہ گالی دو، مولویوں پہ لطیفے بناؤ، ان کی گالیاں دو، ایک چھوٹا واقعہ پیش آتا ہے اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے بیان کرو، اور یہ گالم گلوچ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تاکہ تشیع کمزور ہو۔ انہی لوگوں سے پوچھا جائے اگر مرجعیت عراق میں نہ ہو، آج 40 کی واک ہوتی، آج اتنی عزاداری امام حسین ہوتی، اس قدر باشکوہ عزاداری کربلا میں منائی جاتی ہے۔ اس سال 21 ملین لوگ امام حسین کی زری کی طرف گئے، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے گئے۔ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جو شیعہ شہید امام کی قبر کی طرف اتنی محبت کے ساتھ جا رہا ہے، ایثار کے ساتھ جا رہا ہے۔ تصور کرو جب انہی امام حسین کا فرزند، حجت خدا، فرزند زہرا، امام زمانہ جب
کعبے کی دیوار سے آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا. یہ ٹریننگ آپ کے بچوں کی ہو رہی ہے. تو بس دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنائے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ان تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہم بھرپور ذکر امام حسین بھی کریں اور اپنی مجالس میں فکر امام حسین بھی اپنے بچوں کو عطا کریں. حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق